آپ پاکستان میں دیکھیں، میں باہر جاتی ہوں کہیں آپ جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوں، کہیں آپ جا رہے ہوں، کسی آپ ایونٹ میں جا رہے ہوں، ہر بندہ فرسٹریٹ ہے، ہر بندہ آپ کو ایسے دیکھے گا، آپ کے کپڑوں کو دیکھے گا، آپ کے بالوں کو دیکھے گا. کبھی نہیں پوچھیں گے کہ کن حالات میں ہیں، آپ خوش ہیں نہیں خوش ہیں، یا مسکرا کے مل ہی لیں گے. نو وے. لیکن یہی آپ ویسٹ میں چلی جائیں، وہاں پہ آپ کو ہر چہرہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا، ہر بندہ آپ سے مسکرا کے بات کرے گا، ہر بندہ آپ سے مسکرا کے ملے گا. آخر ہم نے مسکراہٹ جو ہے وہ کیوں چھوڑ دی ہے؟ ہم نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ہم نے دوسروں کی کمزوریاں ٹٹولنے پہ کام شروع کر دیا ہے. ہم نے اپنی ذات کو چھوڑ کے کہ ہماری اپنی ذات میں کیا جو ہے وہ تعمیر ہونے والا ہے، اور ہماری اپنی ذات پر جو ہے وہ کیا کیا کام ہونے والے ہیں. ہاں، کردار سے ضرور ہوگا، آپ کے انداز سے ضرور ہوگا، آپ کے معاملات سے ضرور ہوگا. تو یہاں پر ہمیں جو غور کرنا ہے نا وہ یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو لوگوں سے چھپانا سیکھو، اپنی کمزوریوں کو پازیٹیو وے میں ان پر قابو پانا سیکھیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. جس بندے کو پتا ہے کہ میں نے کون سی بات کہاں پر کرنی ہے اور کون سی بات پہ میں نے خاموشی اختیار کرنی ہے، وہ اپنی کمزوری پہ قابو پا لے گا. دیکھیں، جو سن سکتا ہے نا وہ سنا بھی سکتا ہے. کچھ تربیت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان خاموشی اختیار کر لیتا ہے، یہ تربیت کے تقاضے ہوتے ہیں. لیکن جس میں سننے کی صلاحیت ہے نا، جب وہ سناتا ہے نا تو بڑے بڑے خاموش ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھیں، انسان کی جو طاقت ہے نا وہ اس کے کردار میں ہے. ایک غلط بچے کی تربیت آپ کا پورا معاشرہ برباد کر سکتی ہے. ایک غلط تربیت، اگر آپ نے ایک بچہ غلط تربیت کے ساتھ پروڈیوس کیا ہے، بنایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، اس کو بڑا کیا ہے، تو وہ معاشرے میں نہ جانے کتنے گھر برباد کر دے گا. جہاں آپ کی دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، وہی دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ آپ کے کردار میں آتی ہے. اور یہ کردار بھی شرافت سے بنتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. جہاں آپ اس کو ایک طرف کمزوری میں کنسیڈر کرتے ہیں، وہیں پر آپ اس کو اپنی سب سے بڑی طاقت بھی بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا کردار پاک ہوگا نا تو آپ کی بات بھی صاف ہوگی. تو آپ یہاں دنیا میں فیصلے نہ کریں، کیونکہ دنیا کے فیصلے کرنے والے آپ کوئی نہیں ہوتے. آپ ایسا فیل کرتے ہیں کہ میں یہاں پر کمزور پڑ رہا ہوں، یہ میری ایسی کمزوری ہے کہ لوگوں کو اس پہ پتہ نہ چل جائے. سب سے پہلے تو اس کمزوری سے جان چھڑوائیں، سب سے پہلے تو اس پر قابو پانا سیکھیں. اپنے مائنڈ کو یہ میسج کنوے کریں کہ آپ کے اندر جو کمزوری ہے یا جو پرابلم ہے یا آپ جس چیز سے لڑ نہیں سکتے، یا اگر کوئی آپ کا پاسٹ ہے، کوئی آپ کا ٹراما ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر باہر آئے گی تو وہ آپ کی کمزوری بن سکتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ کہیں ہمارے کوئی جو ہے وہ باتیں گھر کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی، یا پھر ان کی اپنی پرسنالٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیزیں باہر نہ آ جائیں. دیکھیں، آپ کب تک اپنے اوپر خول چڑھائیں گے؟ آپ اپنے اوپر خول نہیں چڑھا سکتے. انسان جتنا سچا ہے، ایماندار ہے، یہ چہروں پہ اعمال لکھ دیے گئے ہیں. یہ چہرے بتاتے ہیں کہ کون کتنا سچا ہے. آپ ایک مسکراہٹ جو ہے وہ کسی کی طرف جو ہے مسکرا کے دیکھیں، آپ کو دوسرے شخص کو پتہ چل جائے گا آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ آپ نے تنزن مسکرائے ہیں آپ، یا آپ دل سے مسکرائے ہیں. جنہیں ہر وقت یہ خوف محسوس ہوتا رہتا ہے، یا وہ اپنی بات کرتے ہوئے یا اپنا کام کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ کسی بھی پروفیشن کو جو ہے وہ جوائن کرنے سے پہلے اس کی تمام تحقیق اور تمام تر چیزوں پر جو ہے وہ کام کریں، بیٹھ کے اس کو سیکھیں. کیونکہ ایسے لوگ جن کو اپنے پروفیشن کے بارے میں یا اپنے کام کے بارے میں جو توجہ سے نہیں کر پاتے ہیں، وہ اس پہ پہلے کام نہیں کرتے، وہ اس کے بارے میں پہلے آگاہی نہیں رکھتے ہیں. اور یہ حالات تب ہوتے ہیں جب آپ پہلے سے کسی انزائٹی میں ہوں، یا آپ کے ساتھ کوئی سٹریس چل رہا ہو، اور آپ ملٹیپل جو ہے وہ سوچوں کے ساتھ سروائیو کر رہے ہوں. یعنی کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایک سوچ نہیں چل رہی، بلکہ آپ جس وقت اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت کئی طرح کی سوچیں جو ہے وہ آپ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. آج جو ذہنی بیماریاں پھیل رہی ہیں نا، وہ اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم نے دعا کرنی اور دعا میں جذبات سے دعا کرنی چھوڑ دی ہے. ہمارے وہ جذبات جو کبھی دعا میں ہوتے تھے نا، کہ ایک آنسو نکلتے تھے، جو اللہ کو جذبات پسند ہیں. مجھے بتائیں کتنے لوگ صرف اگر کبھی کوئی کسی کو تکلیف دیتا ہے یا کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس وقت انسان جو ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے. اللہ آپ کو تکلیف دیتا ہی اسی لیے ہے کہ آپ اللہ کے آگے جھکیں، اللہ سے مانگیں. اسی طرح بیماری کے لیے بھی جو ہے وہ پورا پروسیجر بتا دیا کہ اگر بیمار ہو ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ تو اس کی دوائی لو، اس کا علاج کرواؤ. تو یہ ایکسپرٹ کی رائے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایکسپرٹ سے جو ہے وہ رابطہ کریں، ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، تاکہ وہ اپنی اس چیز پر جو ہے وہ کنٹرول حاصل کر سکیں. ہم اس کو نفسیاتی طور پر کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ آپ اس میں جو ہے وہ CBT بہت اہم ہے، جس میں آپ جو ہے وہ تھیراپی لے سکتے ہیں. آپ
پراپر طریقے سے جو ہے وہ سیشن میں آ سکتے ہیں. آپ اس میں کاؤنسلنگ سیشن کو جو ہے وہ لازمی رکھیں. اپنی بات کہنے کو, ایکسپریس کرنے کو جو ہے وہ اس میں ڈرے نہیں, خوف نہیں محسوس کریں. اگر آپ کو کوئی خوف آ رہا ہے, کوئی پریشانی آپ کو آ رہی ہے, تو آپ اس میں خوف محسوس نہ کریں, بلکہ کسی بھی پروفیشنل بندے کی جو ہے, جو ایکسپرٹ ہے اس کا نفسیات کا, اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی رائے لیں, اس کے ساتھ پاس جائیں, اپنا علاج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ کروائیں.